السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ اشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ سانحہ 7 کے بعد ملک بھر میں دھڑا دھڑ کارروائیاں، 24 گھنٹوں میں 66 دہشت گرد جہنم رسید۔ افغانستان سے 76 کی حوالگی کا مطالبہ، لاہور دھماکے کے ذمہ دار بھی پکڑے گئے۔ صورتحال غیر معمولی ہے، اقدامات بھی غیر معمولی ہونے چاہیے۔ اور ملک کے بڑوں نے 7 شریف پر حاضری دے دی، زخمیوں کی عیادت، شہیدوں کی نماز جنازہ، لواحقین کو تسلیاں، قوم پرانی جنگ کے نئے زخم کھا رہی ہے۔ پورے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ کل ٹھیک یہی وقت تھا کہ جب امن اور محبت کا درس دینے والے لال شہباز قلندر کی درگاہ کو لہو لہان کیا گیا۔ 7 شریف جہاں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اس حملے نے پوری قوم کو ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا ہو، عام محفلیں ہوں، گلی چوراہا، ہر جگہ ہر شخص 7 دھماکے پر افسردہ ہے، دکھ کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک عجیب سی خوف کی سی فضا بن چکی ہے۔ لوگ اب ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کا سوایہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ غم ہے، غصہ ہے، احتجاج ہے، اور 7 شریف میں اس کی ایک جھلک بھی آج دکھائی دی جب لوگ مشتعل بھی ہوئے اور آج صبح انہوں نے ایک پولیس موبائل کو آگ بھی لگا دی۔ مقامی انتظامیہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پھر وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر اعلیٰ، گورنر سندھ، وفاقی وزراء سب کے سب مل کر 7 شریف پہنچے۔ زخمیوں کی عیادت کی گئی اور لواحقین کو تسلیاں بھی دی گئیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ وزیر اعظم کو سانحے پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فورسز بھی آج متحرک ہوئیں اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بہت تیز، بہت ہی زیادہ کوئک ایکشن لیا گیا، کارروائیاں کی گئیں۔ افغان بارڈر سیل کیا گیا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں کارروائیوں کے دوران 66 دہشت گردوں کو، پنجاب میں کالعدم تنظیموں کے 80 افراد کو حراست میں لینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں حساس تنصیبات کا کنٹرول فوج نے سنبھالا ہے۔ GHQ میں افغان سفارتی عملے کی طلبی ہوئی ہے، جو کہ غیر معمولی ہے کیونکہ عام طور پر سفارتی عملے کو دفتر خارجہ طلب کیا جاتا ہے، لیکن اس بار انہیں GHQ بلایا گیا، جس سے صورتحال کی سنگینی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ افغان حکام کو 76 دہشت گردوں کے نام بھی دے دیے گئے ہیں۔ یہ لسٹ دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ یہ مطالبہ اور اس کے بعد پھر بڑی کامیابی ملی ہے پنجاب سے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی لاہور دھماکے کے ذمہ داروں کی گرفتاری کا اعلان ہوا۔ خودکش بمبار کی شناخت ہوئی ہے اور اس کا جو ہینڈلر تھا، اس کا انٹرویو بھی دکھایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بہت جوش کے ساتھ، جذبات کے ساتھ بات کر رہے تھے صحافیوں سے، اور اس ہینڈلر کا جب انٹرویو دکھایا گیا تو اس میں کئی ایسے اہم انکشافات تھے جو کہ سامنے آئے۔ تو تمام تر مجموعی طور پر جو یہ اقدامات کیے گئے ہیں غیر معمولی ہیں اور ایسے حالات میں اٹھائے گئے ہیں کہ جب 5 دن میں 9 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ قوم پرانی جنگ ہے جس کے نئے زخم کھا رہی ہے۔ ریاست پاکستان دشمنوں میں گھری ہوئی ہے۔ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں، ان سب میں بھارت بھی لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ کیا زور و شور سے جو یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں گی؟ ہمارا آج کا یہ پروگرام اور اس کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر تفصیل کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ 7 شریف حملے کے بعد ملک بھر میں کی جانے والی فورسز کی زبردست قسم کی کارروائیاں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ محمود شاہ صاحب آپ کا۔ 7 اٹیک کے بعد کافی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ افغان بارڈر سیل کیا گیا، افغان سفارتی عملے کی GHQ طلبی ہوئی، 76 دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا، وہ لسٹ ان کو فراہم کر دی گئی ہے۔ پھر مختلف کارروائیاں ملک بھر میں جو کی گئی ہیں، 66 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ پنجاب میں بھی بہت ہلچل ہے، لاہور اٹیک کا جو ہینڈلر ہے اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اتنی تیزی سے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری ڈائریکشن درست ہے؟ سوچ سمجھ کر حکمت عملی کے ساتھ ہو رہا ہے سب کچھ؟ میرے خیال میں ہم جلد بازی میں ایکشن لے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کی طرف سے یہ باقاعدہ ایک پلان آپریشن تھا اور ہے، اور انہوں نے مہینوں پہلے شاید اس کی تیاری کی تھی، اور پاکستان کے اندر آدمی انہوں نے گھسائے تھے، اور انہوں نے ایک کے بعد دوسرا جو ہے یہ دہشت گردی کی کارروائیاں اس کا تعلق افغانستان سے ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے، ان کے پیچھے جو ہے امریکہ خاموش بیٹھا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں یہ تمام صورتحال پہ غور کرنا چاہیے. یہ جو تھریٹ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ افغانستان میں موجود ہے، ان کا پراپر سپورٹ بیس ہے، ان کو پراپر انسٹرکشن ملتی ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر ایک باقاعدہ حملے کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سوچ کر جی میرے خیال میں اس کو پراپر ریسپانس بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. محمود شاہ صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ انہوں نے تو مہینوں پہلے تیاریاں کی ہوں گی، ہم نے فوری طور پر یہ کارروائیاں کی ہیں. بھارتی عملے کو جی ایچ کیو میں بھی طلب کیا گیا، ان کو ایک لسٹ بھی دی گئی ہے، 76 دہشت گردوں کی یہ لسٹ ہے. سفارتکاروں سے دفتر خارجہ اور جی ایچ کیو کی ڈیلنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. کتنا اثر کرتا ہے یہ مطالبہ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پراپر طریقے سے یہ تمام تر کام ہونا چاہیے؟ دراصل ایک قسم کا غصہ کا اظہار ہے، ورنہ نارمل روٹین میں دفتر خارجہ کے تھرو ان کو یہ دیا جاتا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے باوجود آپ نے ان کو لسٹ دی ہے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. افغانستان کی حکومت کی نہ کیپیسٹی ہے کہ ایسا کر سکے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے، نہ ان کا کوئی ول ہے کہ وہ ایسا کریں. دراصل افغانستان کی حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹلی بین الاقوامی قوتوں کے زیر اثر ہے. ان کی زبان وہ بولتے ہیں اور ان کی ہدایت پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور پھر اس کے لیے ڈرائنگ بورڈ کی طرف جا کے یہ جو نیا تھریٹ ہے، جو بھی سچویشن ہے، اس کو کرنے کے لیے مختلف ہمارے پاس آپشنز ہے. سفارتی بھی ہیں، ملیٹریلی بھی ہے، انٹرنل بھی ہمارے کئی ہے. مثال کے طور سفارتی جو ہے وہ سوچنا چاہیے رینج آف ایکشنز میں. ایکسٹریم یہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی جو سفارت خانہ ہے اس کو بند کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ جس طرح سے محمود شاہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے ولنگ نہیں ہے، چاہتا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں چاہتا اگر، تو پھر انہیں بھارت کی بھی تو سپورٹ حاصل ہے. اگر پاکستان کو ان تمام باتوں کا علم ہے کہ افغان حکومت کارروائی نہیں کرے گی، تو پھر مطالبات کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں مطالبات کیے جا رہے ہیں افغانستان سے؟ ہم خود کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے پھر؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ نی جرک جو ایکشنز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. اس کو پراپرلی وہاں پر سوچ کے پورے کور کمانڈ کانفرنس میں ملٹری جو چیزیں ہیں، جو ریکمنڈیشنز ہے، حکومت کے ساتھ بھی ڈسکس کی جا سکتی ہیں، جس میں میں نے کہا آپ کو سفارتی رینج آف ایکشنز ہے. اور اس میں یعنی یہ ایک ان کو مطالبہ کیا جا سکتا تھا، بین الاقوامی طور پہ یہ میسج کنوے ہوتا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ ہے، اور یہ بڑا ویل پلانڈ حملہ ہے ان کی طرف سے، اور حکومت جو ہے سرپرائز ہوئی ہے اس سے. اور میرے خیال میں وہ جلدی میں ایسا کرنے کی بجائے وہ پورا اس کے اوپر سوچے، اور پھر اس کے بعد ملٹری جو ایکشنز لینے ہیں، جو ضروری ہے کہ پریزنٹ انوائرمنٹس ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ تمام مطلب ہے آپشنز کے اوپر غور کر کے وہ آپشن لینے چاہیے. اس میں باقاعدہ انڈیا کا ہاتھ ہے، یہ باقاعدہ ایک حملہ ہے پاکستان کے اوپر. بالکل، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ حملہ ہے، دہشت گرد حملوں کے پیچھے افغانستان بھی ہے، بھارت بھی اس کے اندر ملوث ہے، سب کو یہ پتہ ہے. ہماری اپنی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ سفارتی رینج آف ایکشن لینا چاہیے، کس طرح سے لیا جائے گا؟ اب یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں اب ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور دہشت گردوں کے آگے اتنے بے بس کیوں ہوئے ہیں؟ حکمت عملی کیوں نہیں ترتیب دی گئی؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آپریشن ضرب عضب کیا، اس سے یہ دہشت گرد اپنی جگہ سے آپ نے نکال دیا. وہ گئے افغانستان میں، ان کو سیف ہیون مل گیا. تھوڑا وقت ان کو لگا کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں، اور یہاں پر ان کے حملے بند ہو گئے. آپ نے سوچ لیا کہ ابھی آرام ہو گیا، بس ٹھیک ہے، تو آپ بھی سو گئے. اور وہ جو ہے اتنی دیر میں تیاری کر رہے تھے. یہ جو کچھ بھی آج کر رہے ہیں یہ 2-3 مہینے پہلے کی سوچ ہے. پھر جو ہے اس کو لوگ انہوں نے پاکستان کے اندر گھسائے. یہ جو جماعت الاحرار ہے، اس کے فائٹرز ہیں، لشکری جنگوی جو ہے وہ ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، مختلف جگہوں پہ لے جاتے ہیں. یہاں پر کچھ داعش کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سفارتی رینج آف ایکشن لیا جائے، پراپر طریقے سے کارروائی کی جائے. اس کے علاوہ حکومت کیا کر سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ پاکستان ایٹ 7.
वेलकम बैक। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर होने वाला खुदकुश हमला, तमाम मुल्क के बड़े जमा होकर सेवन शरीफ गए, वहाँ हाज़िरी दी। उसमें वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, वज़ीर आला भी हैं, गवर्नर सिंध भी हैं जिन्होंने सेवन में हाज़िरी दी है। ज़ख्मियों की अयादत की गई, लवाहिकीन को तसल्लियाँ दी। ये सब कुछ तो हो गया, अब आगे हुकूमत क्या करेगी, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर राना साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बड़ा सानहा था और अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। इन 24 घंटों के दरमियान 66 दहशतगर्द मारे गए हैं। ताज़ा ये दहशतगर्दी है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नज़र आती है, ज़्यादा एनर्जेटिक है, ज़्यादा मुत्तहिद है। ऐसे में जो ताबड़तोड़ अब कार्रवाइयाँ हमारी फोर्सेस की जानिब से की जा रही हैं, आप समझते हैं इससे मतलूबा नताइज निकल सकेंगे? देखिए, कार्रवाइयाँ तो यकीनन हो रही हैं और जो तमाम इदारे हैं अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जहाँ जहाँ पे भी उनके पास इतलात थी, दहशतगर्दों के नेटवर्क एक्टिव थे, उनके गढ़ थे स्लीपिंग सेल से, उनको हमला किया जाए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये हम बड़े हमले के बाद इस किस्म की एक एक्सरसाइज होती है और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के और हमारी हुकूमत के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो दोबारा से स्लो होना शुरू हो जाते हैं और दहशतगर्द उसी लम्हे की आड़ में होते हैं, इंतज़ार में होते हैं कि किस वक्त जो है आपका विजिलेंस लेवल लो हो और वो दोबारा से इंटरवीन करें और दहशतगर्दी फैलाएं। मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि एक आप फायर फाइटिंग अप्रोच से जो यकीनन इस वक्त पूरी कौम गम के अंदर है उसको मुतमईन करने की कोशिश करें, बेहतर ये है कि एक संजीदगी से बैठा जाए और जायज़ा लिया जाए कि कहाँ कहाँ पे अभी तक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान है या उससे बढ़ के नेशनल एक्शन प्लान प्लस की ज़रूरत है, क्या कहाँ पे कमज़ोरियाँ रह गई हैं? अगर नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल नहीं हो रहा तो वो कौन है जो जिम्मेदार, जो इसके जिम्मेदार हैं ना होने के, उनको उनकी निशानदेही की जाए। आपने खुद भी उन तमाम गलतियों की, कोताहियों की निशानदेही तो की है। अब जो स्लीपर सेल्स की आपने बात की, जिन सेफ हेवन्स की हम बात करते हैं, वो तो यही है, हमारे दरमियान ही है। कहा ये जाता है और होता भी है कि ठीक है अफगानिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान से हमले पहली बार तो नहीं हो रहे, सालों से ये हो रहा है, लेकिन आज तक हमने मुज़ाकरात का सहारा लिया है। अब आप क्या समझते हैं कि जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, बिल्कुल मुतालबा भी किया गया अफगानिस्तान से, लेकिन उसके बावजूद क्या अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करेगी? पहली बात तो ये कि ये जो दहशतगर्द जो सरहद के उस पार बैठे हैं उनके डाखाने ऑपरेशन ज़रबे से पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर थे। ऑपरेशन के बाद वो तितर बितर हुए और वो सरहद के उस पार गए। अगर आपको याद होगा कि 2010 से 2012 तक जो पाकिस्तान में डिबेट हुई थी वो ये थी कि अगर हम इनको यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं तो क्या ये तो नहीं होगा कि ये पाकिस्तान में फैल जाएंगे और सरहद के उस पार चले जाएंगे और दुश्मन शायद हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी हमें अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि ये जो दहशतगर्द जब उधर गए तो फिर पराई कुव्वतों ने उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ये एक बड़ा अहम मसला है को कमज़ोरी दिखाने के बजाय बहुत क्लियर वाज़े एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पोजीशन लेनी पड़ेगी। डिप्लोमेटिक फ्रंट क्या हो सकता है? वाज़े डिप्लोमेटिक पूरी दुनिया को बताया जाए कि ये ठिकाने वहाँ पे हैं। उसके ये तरीके नहीं है कि महज एक फॉरेन ऑफिस का तर्जमान आए और वो बताए कि वहाँ पे ठिकाने हैं। हमें पता है कि डिप्लोमेसी के, एक्टिव डिप्लोमेसी के, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के क्या तरीके होते हैं, क्या शवाहिद देने होते हैं, वो कौन कौन से इदारों की हमें रिपोर्ट्स चाहिए, मीडिया की किस किस्म की एक विजिलेंस चाहिए, वो तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी और दुनिया को बताना पड़ेगा कि भाई ये अगर पाकिस्तान की तरफ आप उंगली उठाते रहे हैं तो अब देखिए कि ये पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है इसके ठिकाने वहाँ पे हैं। एक तो ये आपको करना है और दूसरा ये कि आपने इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो सबसे अहम है वो भी जहाँ जहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी स्पेसेस हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, विजिलेंस लेवल को इंटैक्ट रखना पड़ेगा, नेशनल एक्शन प्लान पे ज़ीरो टॉलरेंस के साथ इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और एक बात ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है कि उसको अब करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन तो
اگر یہ زیادہ مؤثر ہوتے تو شاید یہ دہشت گرد ایک اتنی بڑی اور گھناؤنی ایک دہشت گردی کی لہر کو نہ چلا سکتے. انٹیلیجنس بیس انفارمیشن، اچھی انفارمیشن کی کلیکشن، انٹیلیجنس اداروں کے درمیان کولیبریشن اور اس کے نتیجے میں ان انفارمیشن کی پروسیسنگ اور اس پروسیسنگ کے نتیجے کے اندر ایکشن، یہ اس کو میرا خیال ہے کہ اگر جہاں جہاں پہ جس ادارے کے کیپیسٹی کے گیپس ہیں ان کو حل کر کے فوری توجہ طرف پڑے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر رانا صاحب. ضیاءکار جو لوپ ہولز ہیں ان کی نشاندہی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کر کے اس دہشت گردی کو جڑ سے ہی کاٹا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.